ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی قبر انور پر حاضری دینے سے اور گناہوں کی معافی مانگنے سے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کرنے سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان پائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں پہلی بات جو بیان کی گئی وہ یہ کہ رسول کی اطاعت کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ رسول کی اطاعت اللہ کے حکم کی وجہ سے کی جائے۔ تیسری بات کہ گناہ گار شخص رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے، اور چوتھی بات کہ حاضری دے کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرے، اور پانچویں بات رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، اور چھٹی بات کہ اللہ رب العالمین پھر توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے ابو حیان اندلسی نے تفسیر البحر المحیط میں اور قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن میں، علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں رقم کیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو تیسرے دن ایک اعرابی حاضر ہوا قبر انور پر۔ وہ یہ آیت پڑھنے لگا، گریہ و زاری کرنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ جو گناہ گار شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر آپ بھی اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اس کی مغفرت یقینی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، دعا فرمائیں میری بخشش ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اسی وقت روضہ انور سے، قبر انور سے آواز آئی، تیری بخشش ہو چکی ہے، تیرے گناہوں کی بخشش ہو چکی ہے۔ ابن کثیر نے یہ بات بھی رقم کی کہ قطبی کا بیان ہے کہ میں قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے السلام علیک یا رسول اللہ کہا، پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ پھر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میرے لیے مغفرت طلب کریں۔ پھر چند نعتیہ اشعار پڑھے اور چلے گئے۔ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو چلا گیا لیکن مجھے نیند کا غلبہ ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ جاؤ اس اعرابی کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔
گویا جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث بھی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی معافی فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے مغفرت طلب فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।